تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، خواہ جو بھی ہو، انشاءاللہ اسی وقت وہ رفع ہو جائے گی. آپ کی حاجت اسی وقت. میں نے خود اس پر تجربات کیے ہیں. اسی وقت الحمدللہ میرے حاجت 10 منٹ میں پوری ہوئی. ایسے ناممکن حاجات کہ مجھے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کس طرح ہوگا، لیکن اللہ تو 10 منٹ میں میری ناممکن حاجت پوری ہوئی ہے اس طریقے سے. ایک بات جو عورتیں پوچھتی ہیں ہمیشہ کہ آیا ہم نے 40 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن ہماری بیماری آ جاتی ہے تو بیماری ایام ماہواری میں اس وظیفے میں اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل چونکہ بہت پریشانیاں ہیں، ہر طرف پریشانی. واٹس ایپ پہ مجھے بہت سے میسج آ رہے ہیں کہ پریشانی کے لیے، حاجات کے لیے کوئی وظیفہ، حالانکہ بہت سے وظیفے ہم نے دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب وظائف کو اکٹھے پڑھیں. جو وظیفہ آپ کو آسان ہو، آپ خوب دل سے پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو فالو کریں. تمام وظائف کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تو وظیفے بہت دیتے ہیں، ہمیں جو مشائخ سے ملے ہیں آپ کو دے رہے ہیں ثواب کے لیے. ثواب کی نیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آیت کریمہ کے بھی بہت سے فضائل میں نے بیان کیے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج میں آپ کو آیت کریمہ کا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے بارہا اس پر تجربات کیے ہیں. اس کے 3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی نایاب اور زود اثر ہیں. چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی. تو جو بھی مسلمان اس دعا کے ذریعے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس غم سے، اس پریشانی سے، بہت بڑے غم سے. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک وعدہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اسی طرح مسلمانوں کو ہم نجات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس دعا کے ذریعے اسی طریقے سے درد دل سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو آپ کو میں ایک اجتماعی طریقہ بتا دیتا ہوں اور 2 انفرادی طریقے. انفرادی طریقہ میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی بند کمرے میں سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت کے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر 313 بار خوب دل سے دیکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب توبہ کرنا ہے. توبہ کی نیت سے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میری گناہوں کو معاف فرما. 313 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ چند دن میں انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. چند ہی دن میں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اسی وقت انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو سکتا ہے کچھ دن اس میں گزر جائیں. تو خیر
جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو 40 دن تک کریں، 40 دن میں ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ وہ بتا دیتا ہوں، وہ طریقہ آخر میں بتاؤں گا کہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اجتماعی طریقہ کیا ہے۔ اجتماعی طریقہ یہ ہے کہ چند لوگ جو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہوں، گھر میں سارے افراد جمع ہو کر 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 کی تعداد میں پڑھے، اور جو بھی پڑھتا ہو سب سے پہلے درود شریف 11 بار پڑھے، آخر میں پھر 11 بار، پھر اجتماعی دعا کریں۔ تو جس مشکل کے لیے کریں گے انشاءاللہ وہ مشکل ضرور ختم ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ جو سب سے میں نے خود اس پر تجربات کیے ہیں، اسی وقت الحمدللہ میرے حاجت 10 منٹ میں پوری ہوئی۔ ایسے ناممکن حاجات کہ مجھے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کس طرح ہوگا، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو 10 منٹ میں میری ناممکن حاجت پوری ہوئی ہے اس طریقے سے، جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہیں آپ کو بتایا، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک اندھیرے میں علیحدہ کمرے میں، کہ کمرے میں کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص، عورت، مرد، بچہ، کوئی بھی نہ ہو، دروازہ بند کریں اور اپنے پاس ایک برتن بھی رکھیں پانی سے بھرا ہوا، ایک برتن، جو بھی برتن ہو، اس میں یہ نہیں کہ یہ برتن وہ برتن، ایک برتن ہو، خواہ ہڈی کا ہو، خواہ اسٹیل کا ہو، خواہ شیشے کا ہو، بس ایک بڑا سا برتن ہو کہ اس میں ہاتھ ڈبوئے جائیں۔ وہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں تو پھر خوب دل سے وہ برتن جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہوگا، آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کرنا ہے، خوب دل سے رو رو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ مکمل آپ نے 117 بار پڑھنے، 117 ٹائمز آپ نے 117 بار پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ چند مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو تسبیح رکھ کر، جس چیز سے آپ گن رہے ہیں وہ رکھ کر، دونوں ہاتھوں کو اس بھرے ہوئے پانی والے برتن میں ڈبو دیں اور عاجزی کے لیے اپنے چہرے پر ملیں۔ یہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، یہ عاجزی ہے، عاجزی۔ تو اس میں آپ بہت سے لوگ پھر پوچھتے ہیں کتنی مرتبہ ایسا کرنا ہے، تو اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، بس چند مرتبہ پڑھنے کے بعد ایسا کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر 10 مرتبہ پڑھیں تو اس طرح ہاتھ ڈبو کے اپنے وہ گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیں۔ تو کئی مرتبہ 10-12 مرتبہ پورے وظیفے میں آپ ایسا کریں۔ جب 117 بار پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد خوب رو رو کر دعا کریں۔ آپ یقین کریں میرا اسی وقت حاجت پورا ہوا ہے، میرا اسی وقت حاجت پورا ہوا ہے کئی مرتبہ۔ تو آپ کا بھی وہی اللہ ہے، میرا بھی وہی اللہ ہے، سارے کائنات کا ایک ہی رب ہے، اس کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ بس یقین کی بات ہے کہ آپ کی یقین میں کتنی پختگی ہے، آپ کے پڑھنے کا انداز کیسا ہے، آپ کس طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے کا لہجہ کیسا ہے،
اللہ پر یقین ہے کہ نہیں، اللہ پہ شک تو نہیں کر رہے۔ جو ایسا کر رہے کہ اللہ پہ شک کرے گا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، خواہ جو بھی ہو، انشاءاللہ اسی وقت وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی، یا اگر لمبا چوڑا حاجت ہو تو اسی وقت اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے، اس آپ کو خوشخبری مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ 40 دن اس کا آخری حد ہوتا ہے، یعنی 40 دن میں ضرور ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، لیکن آپ کے یقین کی بات ہے کہ آپ کی یقین کتنے حد تک ہے۔ پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کے یقین میں ہوگی دوسرے دن، تیسرے دن، تو 40 دن اس کا آخری حد ہے۔ ہاں، ایک بات جو عورتیں پوچھتی ہیں ہمیشہ کہ آیا ہم نے 40 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن ہماری بیماری آ جاتی ہے تو بیماری ایام ماہواری میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی علماء نے لکھا ہے، اس پر فتویٰ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ جو آیت دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، دیکھو قرآن پاک پڑھنا اس میں حرام ہے، جائز نہیں کہ کوئی حائضہ عورت جو ہے ایام ماہواری میں قرآن پڑھے۔ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، قرآن کو پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، جو آیت مثال کے طور پر آیت کریمہ ہے دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، تو دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں، تو اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں، اور قرآن کی آیت، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے ویسے ہی پڑھیں گے، تو آپ کو بھی اس وقت اجازت ہے کہ آپ پڑھ سکتی ہیں دعا کے طور پر۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ آپ نے کبھی دیکھی نہیں، آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، ایسی خوشی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو استغفار کی نیت سے پڑھیں، توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات دیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اس آیت کریمہ کی برکت سے دور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو فلسطین سمیت تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا